بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر Recording in progress. ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آیات قرآنی کی تلاوت اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پہ درود شریف بھیجنے کے ساتھ ہی ہماری آج کی نعت سمر کیمپ 2025 کی چوتھی کلاس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ میں اس کلاس میں آنے والے تمام شرکاء کو اور طلباء و طالبات کو اور جو آن لائن جوائن کیے ہوئے ہمیں ملک کے مختلف حصوں سے، ان سب کو آج کی اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت اور اپنی پناہ میں رکھے اور آپ جن گھروں میں رہتے ہیں ان گھروں میں بسنے والے تمام افراد کو عافیت کے ساتھ رکھے اور اپنے کرم اور اپنے فضل کے سائے میں رکھے۔ ہم آج کی اس کلاس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے کل آپ کے ساتھ آج کی کلاس کا سلیبس شیئر کر دیا تھا، آج کا منتخب کلام آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تھا، آج ہم جس شاعر کا کلام پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہمارے یہاں کے استاد بھی ہیں، جناب محترم ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی۔ آج انہی کا کلام ہمارے سلیبس کا حصہ ہے اور اس کی مشق بھی وہ خود کرائیں گے انشاءاللہ عزیز، اور آپ کو سکھائیں گے بھی، اور یہ کلام آپ کو پہلے سے بھجوا دیا گیا تھا۔ یقیناً آپ نے اس کی ریڈنگ اچھے طریقے سے کر لی ہوگی اور آپ نے اپنے ذہنوں میں اس کے الفاظ کو بٹھا لیا ہوگا تاکہ آج جس وقت اس پہ بات ہو تو آپ کو اس کے سمجھنے میں، اس کو ہضم کرنے میں، اس کو سیکھنے میں اور اس کو اپنی لے میں اتارنے میں، اپنی زبان سے ادا کرنے میں آپ کو سہولت اور آسانی محسوس ہو۔ میں اس وقت محترم عبید اللہ صاحب کا بھی منتظر ہوں کہ وہ تشریف لاتے، تو ہم یہ چاہ رہے تھے، ہماری خواہش یہ تھی کہ آج ہم جو آن لائن ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے مشق سے اور ان کے سبق سننے سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ جیسے پہنچتے ہیں تو ہم پھر اس طرف ہی بڑھتے ہیں، لیکن ہم آغاز کرتے ہیں آج کی اس کلاس کا۔ جی محترم عبید اللہ صاحب، آج کی کلاس کا آغاز آپ سے ہی ہونا ہے اور آپ نے آن لائن ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے سبق سننا ہے اور جو موجود ہیں ان سے بھی سننا ہے، تو آپ کے ایک منٹ کی تاخیر کی وجہ سے جی ٹھیک ہے، تو بس آپ کی تاخیر کی وجہ سے میں نے ایگزیکٹ ٹائم پہ کلاس شروع کر دی تھی اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ آئیں اور شروع کریں۔ آئیے تشریف لائیے آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ تمام احباب مل کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں تاکہ نعت پڑھیں تو ایک دفعہ جو ہے نا سارے شامل ہو جائیں اور حضور کے بارگاہ میں درود و سلام کا بھی ثواب وہ اس کا بھی جو ہے اس کا پہنچ جائے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ آن لائن احباب شریک ہیں، اس کی آڈیو آؤٹ پٹ آ رہی ہے؟
تو میں ون بائی ون جو ہے گزارش کروں گا کہ وہ پہلے وہ سبق سنا لیں جو ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں، پھر ہم کچھ ٹیکنیکل چیزیں آج ہم اس پہ وہ ہم پڑھیں گے، اس کو سیکھیں گے کہ آواز کو مینیج کرنا، آواز کا اسکیل مینیج کرنا، ٹھیک ہے، مطلع، انترا، استائی، مقطع، یہ چیزیں کیا ہیں، ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور ان کو کیسے جو ہے ہم ان کو اپنے گلے کے اسکیل کو، اپنی آواز کو ہم کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کی پریکٹس کریں گے ہم کلاس سے پہلے۔ تو ایک دفعہ جو ہے جو آن لائن احباب شریک ہیں وہ ایک ایک کر کے اپنا وہ ہینڈ ریز کریں اور وہ اپنا سبق جو ہے نا سنانا شروع کریں ایک ایک کر کے۔
پر ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ ایسی سعادت بہت کم لوگوں کو ملتی ہے جو نعت لکھتے ہیں، وہ پڑھتے نہیں ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ لکھتے نہیں ہیں، لیکن ایک ہی وقت میں معیاری کلام لکھنا اور اس کو معیاری انداز سے پڑھنا یہ کم کم کے نصیب میں آتا ہے۔ نعت گوئی میں مضامین اور موضوعات کا اچھوتا پن اور لفظوں کا سبھاؤ، جذبوں کا رچاؤ اور احترام و محبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوبی ہوئی اور ڈھلی ہوئی تراکیب اور استعارے ان کے فن نعت گوئی کی پہچان ہیں۔ نعت خوانی اور ثنا خوانی میں آپ کا دھیما لہجہ، آپ نے دیکھا کہ کبھی جس طرح بعض نعت خوان بہت چیخ کے، بہت زور لگا کے اور ان کے ماتھے سے پسینے ٹپ ٹپ گر رہے ہوتے ہیں، اس انداز سے کبھی آپ نے ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے کہ نعت جو ہے محض لفظوں کا نام نہیں ہے، یہ بارگاہ رسالت میں احترام کا نام ہے، سراسر احترام کا نام ہے۔ تو نعت پڑھتے ہوئے بھی آپ کو لفظوں اور آواز کو اونچا کرتے ہوئے بھی اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو ہمیشہ دھیمے لہجے میں پڑھتے ہیں، مدم دھنوں میں ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ دربار رسالت ماہ میں اظہار محبت کے جو پست اور زیریں لہجے ہیں اور صوت و آہنگ کے جو مانگے ہوئے سہارے ہوتے ہیں کہ ساتھ 8 افراد کو بٹھا دیا، ساتھ ادھر میوزیشنز کو بٹھا دیا، ساتھ ان لوگوں کی مدد لے لی اور 4 6 لوگ سنگت میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے بغیر ہی ہمیشہ آپ نے بے پناہ عز و انکسار کا پیکر بن کے اور آنسوؤں کی آمیزش کے ساتھ آپ ہمیشہ اپنا کلام پڑھتے ہیں۔ آپ نے نہ تو کوئی ایسا کلام لکھا ہے اور نہ ہی اسے پڑھا ہے جس میں مدینہ طیبہ کے لیے میں خانہ یا میں قدا وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہوں، نہ ہی آپ عاشقان رسول کے لیے میں خار اور بادہ خار کے الفاظ کبھی آپ استعمال کرتے ہیں اپنی شاعری، نعتیہ شاعری کرتے ہوئے یا نعتیں پڑھتے ہوئے اس کا انتخاب کرتے ہوئے۔ فن نعت گوئی اور نعت خوانی کے حوالے سے آپ اپنی ایک مخصوص انا رکھتے ہیں اور اس انا پر کبھی آپ سمجھوتا نہیں کرتے۔ دف کے ساتھ نعت پڑھنے کو جائز سمجھنے کے باوجود کبھی دف کے ساتھ نعت نہیں پڑھی اور نہ ہی کبھی مزامیر کا اور میوزک کے آلات کا اور موسیقی کے آلات کا آپ نے سہارا لیا ہے۔ سر کہہ رہے ہیں کہ مختصر کریں، میں بالکل مختصر کر رہا ہوں ورنہ بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ آپ 24 اپریل 1976 کو دھرم پورہ لاہور میں پیدا ہوئے، یعنی اس وقت اگر اس کو گنتی کریں تو تقریباً 49 ایئر آپ کی ایج بنتی ہے۔ 24 اپریل 1976 کو آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی تعلیم کے جو مختلف مراحل ہیں اس کے آخری مراحل میں ایم فل ہے جو آپ نے یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی سے کیا۔ حفیظ طیب کی علمی، تحقیقی اور تنقیدی خدمات نثر میں اس پہ آپ نے ایم فل کیا ہے اور اس کے بعد پھر اسی یونیورسٹی سے یعنی یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی سے آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہے۔ پی ایچ ڈی میں آپ کی تحقیق کا عنوان تھا نعت میں اسلوب و معنویت کی تشکیل جدید۔ اس موضوع پہ آپ نے ریسرچ کی اور آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ آپ اردو ادب کی تاریخ میں ان محدود چند گنتی کے چند افراد میں آپ کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے نعت پہ پی ایچ ڈی کر رکھی ہے اردو نعت میں۔ آپ کے اساتذہ میں جناب محمد علی ظہوری ہیں اور جناب محمد حفیظ طیب ہیں جن کے سامنے آپ نے ثانوی تلمذ طے کیے ہیں۔ آپ کے تلامذہ کی اگر بات کی جائے شاگردوں کی تو پاکستان اور پاکستان کے باہر ان کی گنتی اور ان کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے جو آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے خاندان کی بات کی جائے تو خاندان میں بھی نعت کے ساتھ وابستگی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح خوانی اور ثنا خوانی کے ہر طرف حوالے ملتے ہیں۔ خاص طور پر آپ کے چھوٹے صاحبزادے محمد انس جو ہیں وہ آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے نعت کے میدان میں اپنا نام بنا رہے ہیں اور بہت عمدہ پڑھتے ہیں اور سننے والے ان کی پڑھت کو سن سن کے جھومتے ہیں۔ اگر آپ کی سر تھوڑی سی اجازت دیجیے، اگر آپ کی تصانیف کی بات کی جائے تو اس میں حضور جانتے ہیں آپ کا پہلا نعتیہ مجموعہ ہے جو حال ہی میں چھپ کے منصہ شہود پہ آیا ہے، حضور جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ حفیظ طیب شخصیت و فن
یہ بھی آپ کی مرتب کردہ کتاب ہے جو چھپ کے آ چکی ہے، موجود ہے، اور جو کتابیں اس وقت طباعت کے مراحل میں ہیں ان میں مناقب و سلام کا مجموعہ، اور ایک اور کتاب ہے شخصی و موضوعاتی نظموں کا مجموعہ ہے، آپ کے اخباری کالمز کا مجموعہ ہے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے آپ کے مقالات ہیں، مدحت کے جو اداریے ہیں وہ بھی ایک مرتب شکل میں چھپ کے آ رہے ہیں، اور تحقیقی اور تنقیدی مضامین کا مجموعہ، یوں تقریباً 8 کتابیں وہ ہیں جو اس وقت زیر طباعت ہیں۔ نعت کے علاوہ آپ نے اردو غزل، پنجابی غزل، اردو نظم، موضوعاتی نظم، شخصی نظم اور ماہیہ اور گیت پہ بھی آپ نے کام کیا ہوا ہے۔ آپ کے جو مشہور کلام ہیں ان میں حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، آپ میں ہر ایک نے سن رکھا ہوگا، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، جو شورۂ آفاق کلام ہے، اور دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، یہ بھی آپ کا معروف کلام ہے، راستے نکھر گئے، اور اسی طرح کہکشاں نیر و مہتاب ستارے سارے جو آج ہمارے سلیبس میں بھی شامل ہے، یہ آپ کا کلام ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو مشہور تضمینات لکھی ہیں، یعنی دوسرے شعراء کے کلام کو بنیاد بنا کے اس پہ اپنا کلام لکھا ہے، اس میں مولانا الطاف حسین حالی کا وہ جو کلام ہے، اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری یا کے عجب وقت پڑا ہے، اس پہ بھی آپ کی تضمین لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اس پہ بھی آپ کی تضمین ہے۔ اور واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اس پہ بھی آپ کی تضمین ہے۔ یہ ہمارے آج کے شاعر کا تعارف تھا، اور ان کے کیا کہتے ہیں کہ روکنے کے باوجود میں نے چند کلمات اس پہ کہے ہیں، بہت کچھ اس پہ مزید کہا جا سکتا ہے۔ کلام پہ اگر ہم بات کریں 1 منٹ میں تو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ کہکشاں نیر و مہتاب ستارے سارے، آسان الفاظ ہیں۔ نیر جو ہے وہ ستارے کو کہتے ہیں جی، نیر تاباں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی روشن ستارہ، ٹھیک ہے، نیر ستارہ۔ اور بعض اوقات یہ نیرین کا لفظ استعمال ہوتا ہے سورج اور چاند کے لیے، نیرین اس کو کہہ دیتے ہیں، لیکن تقدیسی ادب میں یعنی نعت میں جس وقت نیرین کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب بھی آپ نعت یا منقبت میں کہیں نیرین کا لفظ پڑھیں تو اس سے مراد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہوتے ہیں۔ گنبد خضرا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کا جو گنبد ہے اسے گنبد خضرا کہتے ہیں۔ اسے گنبد خضرا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا رنگ سبز ہے، اور خضرا کا مطلب ہوتا ہے سبز۔ گنبد خضرا یہ درست لفظ ہے، قبہ خضرا یا قبہ خضرا، اردو میں پڑھیں گے تو قبہ خضرا پڑھیں گے اور یا قبہ خضرا پڑھیں گے۔ اس کی ترکیب ایک غلط مشہور ہے، وہ مشہور ہے بس چلتی ہے، ٹھیک ہے آپ بھی چلیں، کوئی ایسی حرج کی بات نہیں۔ گنبد خضرا اس لیے کہ گنبد فارسی کا لفظ ہے اور خضرا عربی کا لفظ ہے، تو اس کی ترکیب اس طرح سے بنتی نہیں ہے۔ تو قبہ خضرا یا قبہ خضرا ٹھیک لفظ ہے، لیکن دوسرا لفظ استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اس کا رنگ پہلے کسی زمانے میں سفید ہوا کرتا تھا، اس وقت اسے قبہ بیدا کہتے تھے، پھر اس کے بعد اس کا رنگ نیلا ہو گیا، اس وقت اسے قبہ زرقا کہتے تھے، اور پھر پچھلے تقریباً 700-800 سالوں سے اس کا رنگ سبز ہے، اسے اس وجہ سے قبہ خضرا یا گنبد خضرا کہتے ہیں۔ اگلے ایک شعر چھوڑ کے اگلے شعر میں خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے بھلائی، بہتری، اچھائی۔ رانائی کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی۔ اور میں بھی آیا ہوں وہیں غم کا فسانہ کہنے۔ فسانہ اصل میں لفظ تھا افسانہ، اور شعری ضرورت کے تحت الف اس میں سے ہٹا دیا گیا۔ یہ ہر شاعر کو اختیار اور اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے کام کر سکتا ہے۔ فسانہ کہانی، قصہ۔ چل کے آتے ہیں جہاں درد کے مارے، یعنی دکھوں کے مارے ہوئے لوگ جہاں پہ آتے ہیں۔ دامن آل نبی، دامن کہتے ہیں جھولی کو اور قمیص کے حصے کو، کہ دامن آل نبی، نبی کی اولاد کا دامن، اس کو لے کے بخشش کے لیے چھوڑ دے جتنے بھی ہیں اور سہارے سارے۔ آخری لفظ جو اس میں استعمال ہوا ہے وہ ہے دوارہ۔ دوارہ دروازے کو بھی کہتے ہیں، چوکھٹ کو بھی کہتے ہیں، آستانے کو بھی کہتے ہیں، اور دوارہ کے کچھ اور معنی بھی ہوتے ہیں۔ دوارہ کا مطلب وسیلہ بھی ہوتا ہے، دوارہ کا مطلب ڈیوڑی بھی ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، یہ آسان کلام ہے اپنے الفاظ کے اعتبار سے، اور ہمارے پاس وقت بھی محدود ہے، اس پہ ہم زیادہ بات بھی نہیں کریں گے. اور اس وقت ہمارے جو آن لائن سننے والے ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں وہ، اور جو آن کیمپس ہیں وہ آج کے کلام کی مشق کریں گے. میں دعوت دیتا ہوں جناب محترم ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی کو کہ وہ آج کے کلام کی مشق کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں سب لوگ؟ چلیں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. جی ٹھیک ہے. اور کلیمی صاحب نے ماشاءاللہ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو، میرا تعارف مجھے بھی کسی وقت دے دیں تاکہ مجھے بھی اپنے بارے میں کافی ساری چیزوں کا پتہ چل جائے، تاکہ میں بھی کوئی تیاری کر لوں، کبھی تعارف کرانا پڑ جاتا ہے اپنا. انشاءاللہ. اچھا جی بچوں، آپ سب کے لیے ایک تو بیٹا آپ کل پوچھ رہے تھے، کوئی کوسچن آپ کرنا چاہ رہے تھے، کیا سوال تھا آپ کا؟ اس پہ بات ہوئی آج؟ میں نے ان کو آپ سب کو کہا تھا. جی تھوڑی ہو گیا مسئلہ حل یا کوئی ہو گیا؟ اور کسی کا کوسچن ہو تو وہ بھی ہم اس میں گنجائش رکھتے ہیں. کوئی سوال اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر لیجئے. ہے کسی کے ذہن میں کوئی سوال؟ وہ نہ گھبرایا کریں، بس سمپل. جو گھبراتے ہیں وہ نہ گھبرایا کریں، سمپل سا اس کا جواب ہے. پریکٹس جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ مین چیز ہے، اور اس کو اگر آپ گھبراہٹ جو ہے وہ آپ کو پریکٹس نہ کرنے کی ہوتی ہے. جب آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک، اور آپ کی تیاری صحیح ہے اور پریکٹس آپ نے کی ہوئی ہے، تو پھر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے. تو جتنا آپ پریکٹس کرتے جائیں گے، اور پھر یہ کہ جب اکیلے پڑھیں پھر محفل بھی آہستہ آہستہ پڑھنے کی عادت ڈالیں. تو جب آپ نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے کہیں زیادہ لوگوں کے سامنے یا بڑی محفل میں، اکیلے گھر میں ہی آپ پڑھتے ہیں، اور پھر آپ کو کھڑا کر دیا جائے کوئی کسی محفل میں جس میں کوئی 200-300 خواتین ہو، تو گھبراہٹ تو ہوگی ظاہر ہے پہلی دفعہ. اور 2-4 دفعہ پڑھیں گے تو پھر ٹھیک ہو جائے گا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کسی کا کوئی سوال؟ ہاں بھائی لائک احمد صاحب کوئی کا سوال ہے آپ کا؟ میری کوسچن ہے، اس پہ ابھی بات میرا خیال ہو رہی تھی. استائی جو ہوتی ہے وہ جو جہاں سے آپ شروع کرتے ہیں، پہلا شعر ہوتا ہے جس کو نیچے والے سر میں پڑھا جاتا ہے، جہاں سے آپ آغاز کرتے ہیں کلام کا یا کسی بھی سر کا، جو نیچے والا شعر ہوتا ہے جس پہ آپ نے واپس آنا ہوتا ہے. استائی اس لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ وہ جس سر میں آپ شروع کرتے ہیں اسی میں ہی آپ نے اس کو رہنا ہے. جیسے میں ابھی سن رہا تھا جب آپ کی کلاس شروع ہوئی ہے تو آن لائن جو سنا رہے تھے بچے اور یہاں پر بھی، تو استائی جو ہے وہ کوئی اور پڑھی جا رہی تھی، انترا پھر کوئی اور پڑھا جا رہا تھا، اور استائی پھر کوئی اور پڑھی جا رہی تھی. تو یہ چونکہ آپ نے نیٹ پہ کہیں سنا ہوگا، تو میں نے کل آپ کے لیے بڑی اس کی آسان ٹیون بنائی تھی کہ تاکہ وہ آسانی سے آپ یاد کر لیں. لیکن اس میں کافی سارے بچے اور بچیاں ایسے تھے کہ جو کسی نے نیٹ سے سن کے تو مکس اپ ہو گئی طرز نا ٹیون. تو استائی امپورٹنٹ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ بنیاد ہوتی ہے آپ کی، اسی کے اوپر آپ نے پورا کلام پڑھنا ہے. انترا جو ہے وہ اٹھانے والا جو شعر ہوتا ہے جس کو آپ اونچا پڑھتے ہیں اس کو انترا کہتے ہیں. اور میری کوسچن ہے، استائی اور اچھا آن لائن بھی کوئی سوال ہے جی، وہ بھی لے لیں پہلے. جی بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ایک کوسچن پوچھنا تھا کہ آگے وہ سر نے مائک کا بتایا تھا، اکثر محافل میں اگر مائک کے بغیر نعت پڑھنی ہو تو اس کے حوالے سے بتا دیں کہ پھر ہم کیسے آواز کو اٹھائیں گے. مائک کے بغیر پڑھنی ہو تو مائک کے بغیر پڑھ لیں، سمپل تو یہی ہے. اگر مائک ہے ہی نہیں وہاں پہ تو پھر اس کا کیا کیا جا سکتا؟ وہ استائی اور انترا کا تھوڑا سا اس طرح سے بتا دیں. نہیں، استائی اور انترا تو ویسے ہی پڑھا جائے گا جیسے پڑھا جاتا ہے، وہ مائک کے ہونے یا نہ ہونے سے اس تو فرق نہیں پڑتا ہے. مائک سے صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آسانی ہو جاتی ہے ذرا کہ آپ سب لوگوں تک اپنی آواز آسانی سے پہنچا لیتے ہیں. تو جب مائک نہیں ہوگا تو آپ کو تھوڑا سا سر اونچا رکھنا پڑتا ہے تاکہ سب تک آواز چلی جائے. جیسے آپ گھر میں اکیلے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہیں باہر پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا اونچا پڑھنا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ پھر آپ کو سر اونچا رکھنا پڑتا ہے جس سے، لیکن اتنا ہی سر اونچا رکھیں کہ جتنا آپ نبھا لیں. یہ نہ کہ لوگوں کو دیکھیں کہ زیادہ ہیں اور اس حساب سے سر رکھ لیں اور پتہ لگے کہ بعد میں پڑھا ہی نہیں جا رہا.
تو وہ پھر وہ نامناسب بات. آپ کہہ رہے تھے مطلع اور مطلع اور استائی کے اندر فرق کیا ہوتا ہے؟ مطلع جو ہوتا ہے وہ شاعری کے اعتبار سے پہلا شعر ہوتا ہے. کسی بھی کلام کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مطلع، یعنی اس سے وہ کلام طلوع ہو رہا ہوتا ہے کہ اسی یہ قافیہ ہوگا، یہ ردیف ہوگا اور اسی کے مطابق سارا کلام جو ہے وہ لکھا جائے گا. اور وہ بیس ہوتی ہے بنیادی طور پہ کسی بھی شاعری کے اعتبار سے جو پہلا شعر ہوتا ہے کسی بھی کلام کا اس کو مطلع کہتے ہیں. اور اسی طرح سے جو پڑھنے والا شعر ہے یہ ریپیٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ استائی بھی جب آپ جو شروع کرتے ہیں دوسری لائن آپ کو اسی طرح سے پڑھنی ہے. پھر جب آپ انترے کی پہلی لائن چینج کرتے ہیں نا اونچا پڑھتے ہیں، لیکن واپس جو استائی ہے وہ آپ نے اسی طرح پڑھنی جیسے آپ نے پہلا شعر پڑھا تھا. تو اسی طرح سے جو شاعری میں مطلع ہوتا ہے وہ بھی بنیاد ہوتا ہے. تو پہلا مصرع جو ہوتا ہے اس کو تو آپ چینج کر لیتے ہیں اگلا، جیسے حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں. یہ مطلع ہے پورا ہے کہ اس میں دونوں ہم کافیہ مصرے ہوتے ہیں اور ردیف اگر رکھی گئی ہے تو وہ بھی ایک جیسی ہوگی. اس کے بعد جو اگلا شعر ہے اس کو ہم کہیں گے انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر. اس میں تو حضور جانتے ہیں نہیں آیا نا. تو جیسے انترا ہے یہ سمجھیں کہ یہ شعر کا اگلا حصہ ہے جس کا پہلا مصرع ہے، لیکن مطلع کو پھر آپ نیچے اسی طرح سے لے کے آئیں گے. تمام دہر کا نقشہ، اس میں پھر آپ قافیہ اور ردیف وہی رکھیں گے جو آپ نے مطلع میں. تو مطلع بنیاد ہوتا ہے، وہ شروع بھی وہیں سے ہوتا ہے اور اینڈ بھی آپ کو اسی کے اوپر ہی کرنا پڑتا ہے. درمیان والے چینج ہوتے ہیں مصرے. کلیئر ہو گیا جی؟ نہیں زیادہ باہر نہیں آئے گا. مطلع دونوں مصرے ایک جیسے ہوتے ہیں. استائی تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا ہے. مطلع آپ شاعری کے اعتبار سے سمجھیں کہ دونوں مصرے ایک ہی طرح ہوتے ہیں. حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں. ہاں یہ مطلع ہے. اب حضور جانتے ہیں آپ نے اینڈ تک رکھنا ہے، یعنی پہلے شعر کے بعد جب دوسرا شعر آ رہا ہے تو وہ چینج ہے، نیچے والا مصرع پھر حضور جانتے ہیں ہی آئے گا. اگر اس کو چینج کر دیں گے تو وہ سارا بدل جائے گا. اور جی کلام پڑھ لیں پھر جلدی سے، ٹائم کم رہ گیا، اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ٹائم کم ہے. میرا تعارف تو نہ ہی کرائیں آپ، لیکن آپ نے عمر تک بتا دی ہے بچوں کو. کئیوں کو پتہ ہوگا کہ شاید سر کی عمر نہیں ہے اتنی، لیکن آپ نے تو. اچھا چلیں جی، کلام آج ہم پڑھ رہے ہیں. کہکشاں نیر و مہتاب ستارے سارے. دل الفت سرکار بھی سنا ہوا آپ نے؟ سنا ہوا ہے. چلیں 2 شعر پڑھتے ہیں، وہ بھی ذرا بچوں کے میرا خیال ہے پڑھنے کے لیے ذرا آسان ہے. تو 2 شعر ہم اس کے پڑھتے ہیں، وہ بھی ہم آپ کو شیئر کر دیں گے گروپ میں، تو اسے آپ تیار کرنا چاہیں تو کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے پیغام سناتی ہے یہی آیا تطہیر، پیغام سنا
یہی آیا تدگیر پیغام، یہی آیا تدگیر، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے ہے، جہاں آپ کی غربت پہ لوٹانے کے لیے ہے۔ چلیں جی، ویسے تو یہ میرا خیال آسان تھا، آپ پڑھ لیتے تو سامنے آیا تو مجھے یاد آیا، لیکن چلیں اس کو بھی پڑھ لیں جو آپ کے سبق میں شامل ہے۔ کشان یرو مہتاب ستارے سارے، کشان یرو تاب ستارے سارے، گنبد خضرا تیرے حسن پہ وارے، گنبد خضرا تیرے حسن پہ وارے سارے، کہکشان یرو مہتاب ستارے، مڑ کے دیکھا ہی نہیں میں نے زمانے کی طرف، مڑ کے دیکھا ہی نہیں میں نے زمانے کی طرف، ان کی رحمت نے میرے کام سنوارے سارے، ان کی رحمت نے میرے کام سارے، میں بھی آیا ہوں وہی غم کا فسانہ کہنے، میں بھی آیا ہوں وہی غم کا فسانہ کہنے، چل کے آتے ہیں جہاں درد کے مارے سارے، چل کے آتے جی پڑھو، سارے
नात के हर्फ जो लिखे तो लगा यूं सरवर आसमानों से उतर आए हैं तारे सारे गुंबदे खज़रा तेरे हुस्न पे वारे सारे। ठीक है जी, इसलिए फिर कितना टाइम लगता है जी दोबारा कनेक्ट होने में हमें? ये ज़रूरी है? अच्छा, टाइम भी वैसे हो गया है, लेकिन चलें जो 2-3 शेर पढ़े गए हैं इनको आप तैयार करें। बाकी अशार ना आपको लिंक भेज देंगे पूरे कलाम का, जो पहला पढ़ा है वो भी और जो दूसरा पढ़ा है वो भी, तो उससे आप जो है ना वो पूरा कलाम तैयार कर सकते हैं। दूसरा आपने बता दिया जी कि नहीं? अभी बात हुई, अब तो ऑनलाइन वाला भी वो हो गया बंद। क्वेश्चन तो नहीं किसी का और है जी? अच्छा, ख़ास तौर पे ना आप सब की आसानी के लिए हमने मैंने कल कहा था कि कलामी साहब आपको बता देंगे, लेकिन वो बात अभी नहीं हो सकी। अब ऑनलाइन में फिर ये है कि हम ग्रुप में शेयर करेंगे इसको। तो एक तो ये नोट कर लें कि आपकी जो क्लास है ना 4 दिन की बजाय हमने 2 दिन कर दी है, और वो 1.5 घंटे की बजाय 3 घंटे की, यानी 2 क्लासें एक दिन कर लेंगे। उससे ये कि अगर आपको आसानी होगी, बजाय 4 दिन आने के आपको 2 दिन आना पड़ेगा। तो वो बुध और जुमेरात को हम करेंगे। तो ये 1:30 बजे से आपकी क्लास होगी 4 बजे तक, ठीक है? वो 4:30 तक तकरीबन होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम 2 क्लासें एक दिन में कर लें, ताकि ये बच्चे, ख़ास तौर पे बच्चियां बहुत दूर से आती हैं, तो इनके लिए भी आसानी हो। तो हम 2 क्लासेस एक दिन कर लेंगे, और आपका वक्त सिर्फ आपने ये बताना है कि जो 1.5 घंटा लगता था वो आपको 1 घंटा मज़ीद उसमें 1.5 जो है वो लगेगा। लेकिन ये कि आपका सफ़र बच जाएगा। इतनी दूर से आते हैं तो फिर ये है कि कम अज़ कम आप बाकायदा 2 क्लासेस लेकर जाएं, ताकि आपके लिए ज़रा आसानी हो। क्यों जी? ठीक है, इस पे कोई आपको आपकी आसानी के लिए ज़रा हमने किया है। तो इसलिए फिर आप नेक्स्ट जो क्लास है आपकी कब होगी? बुध और जुमेरात, और वो 1:30 बजे क्लास का वक्त है। 1:30 बजे आप लोग आ जाएंगे, और 4 सवा 4 तक इंशाल्लाह आपको फिर हम फ्री कर देंगे। ठीक हो गया? अच्छा, और कोई किसी का क्वेश्चन? यानी 4 की बजाय 2 दिन होगी, यानी आपकी एक दिन 2 क्लासेस आपकी उसी तरह से, आपका जो कोर्स का इख्तिताम है उसी तरह से होगा, लेकिन अब 4 दिन क्लासेस की बजाय 2 दिन हो जाएंगी, और एक की बजाय 2 क्लासेस आपकी एक दिन हो जाएंगी। समझ गए? किसी को कोई इसमें को ना समझ आने वाली बात? जी, ज़ाहिर है कि 2 क्लासेस करेंगे तो हम उसको 2 जो कलाम है वो इंशाल्लाह आपको कवर करवाएंगे। वो सारी चीज़ें उसी तरह से कवर होंगी। ऐसे ही समझ लें कि आप एक ही क्लास जो है वो आपकी 2 दिन वाली क्लास जो है वो एक दिन आपकी 2 क्लासेस हो जाएंगी। तो उसी तरह से रूटीन में आपसे कलाम सुनेंगे भी, आपको 2 शायर जो हैं वो पढ़ाए भी जाएंगे, 2 लोगों का तारुफ भी होगा। तो इससे ज़रा ये होगा कि हमें ज़रा सुनने का भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो 1.5 घंटे में ये होता है कि हम पूरा टाइम जो है वो सुनने को दे देंगे, और अगला टाइम जो है वो पूरा हम फिर 2 शायरों के तारुफ पे, 2 शायरों के कलाम पे, तो आपके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। अच्छा, दूसरा ये है कि आने में कुछ बच्चों को पता चला था कि प्रॉब्लम हुई है, जो लोग ऑन कैंपस आते हैं। चूँकि जब ये कोर्स स्टार्ट किया था तो हमारा यही था कि मैक्सिमम ऑनलाइन स्टूडेंट इसमें होंगे। तो इसमें चूँकि आप लोग भी माशाल्लाह, ज़ाहिर है कि आकर सीखने का एक और इम्पैक्ट होता है, उससे ज़्यादा बेहतर इंसान जो है वो समझ सकता है। आप और आगे ये भी पता चलता है कि ओरिजिनल बंदे पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं कि एआई पे पता लगे कलामी साहब की कोई एआई ने क्रिएट कर दी है इनकी डमी, और वो आगे सिखा रही है, सरवर साहब की डमी बना दी है। तो इसलिए ज़रा उसका इम्पैक्ट एक अच्छा होता है कि आप सब लोग यहाँ मौजूद सीखने के लिए। ज़ाहिर है कि बंदा जाता है तो वो जो मुशक्क़त जाने की होती है ना, वो भी शामिल होती है आपको बरकत मिलने में इल्म की। तो चलें, आप लोग सब इसमें शरीक हुए हैं। दूसरा, उसके लिए हमने आपको कलामी साहब आज को आपको ना ग्रुप के अंदर मैसेज कर देंगे।
آپ کی رجسٹریشن کا کہ یو آر رجسٹرڈ فار دا نعت سمر کیمپ، وہ کر دیا گیا ہے، تو وہ آپ نے گیٹ پہ دکھانا ہے اگر کوئی بھی آپ کو روکے۔ ویسے ہم نے وہ سارا انتظام کر لیا ہے، کوئی آپ کو روکے تو آپ نے اپنا میسیج دکھانا ہے کہ جی میں کورس میں رجسٹرڈ ہوں، یہ کورس کا گروپ ہے، تو وہ آپ کو آنے دیں گے، وہ کوئی مسئلہ۔ بس ٹھیک، صحیح ہو گیا، تو آئندہ انشاءاللہ آپ کو اس کی پرابلم نہیں ہوگی۔ تو باقی جو کٹھے آتے ہیں بچے ان کا تو ہم نے بتایا ہوا ہے۔ اور کوئی، اچھا آپ کا نام کیا تھا؟ سعدیہ نا؟ روئی تو نہیں ہو آج؟ ماشاء اللہ، کلام سنا ہے؟ سنا ہے میں نے۔ اچھا میں اگر یہاں پہ موجود نہیں بھی ہوتا تو میں کلاس سن رہا ہوتا ہوں، تو اس لیے جو کچھ اس میں ہو رہا ہوتا ہے وہ میرے اس میں سے میرے سامنے ہوتا ہے، تو اس لیے سنا تھا میں نے آپ کو۔ اور شعر آپ نے آگے پیچھے پڑھ دیا تھا، کچھ لفظ صحیح نہیں پڑھا تھا، ہے نا؟ تو گھبراتے نہیں ہیں، جیسے ابھی پوچھ رہی تھی نا وہ اپنی باجی پوچھ رہی تھی، تو وہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے بس، چونکہ اتنے ساری باجیاں بیٹھی ہیں تو پریشان ہو جاتے ہو نا آپ کہ میں کمزور سے ہوں، کمزور تو نہیں ہوں آپ بالکل۔ تو آپ جو ہیں وہ اس طرح پڑھیں کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ۔ اور پھر جو طریقہ ہوتا ہے نا گھبرانا گھبراہٹ کا، وہ یہی ہے کہ آپ یہی سمجھیں، جو اساتذہ بتاتے ہیں کہ آپ یہی سمجھیں، ویسے ہے تو یہ نامناسب سی بات، لیکن کہتے ہیں یہ کہ جو سامنے کوئی بھی نہیں بیٹھا سننے والا، یا کم از کم جاہل بیٹھے ہیں، ان کو کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، بس مجھے ہی آتا ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں، تو اس سے آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ انہانس ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ میکسیمم آپ جو ہے نا ڈائس کے اوپر آ کے آپ کو پڑھائیں، تاکہ وہ جو ایک ڈائس پہ پڑھنے کی جھجک ہوتی ہے، وہاں پر آ کر پڑھنے کا ایک تجربہ ہوتا ہے، اس سے بھی جو کم از کم یہاں آنے والے ہیں، کچھ لوگوں کو تو میرا خیال سنا تھا آپ نے، ہاں چند ایک سے سنا تھا، تو کورس کے اینڈ تک نا ہر بندہ ڈائس پہ آ کر انشاءاللہ ہم کوشش، کئی ڈائس تے نہیں پورے آندے انہاں واسطے سی چیئر دا کوئی انتظام کر لیں گے جیسے کھڑے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو بہت دعائیں آپ کے لیے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ سب سلامت رہیں، خیریت سے رہیں۔ یہ دونوں کلام سر میں لنک آپ کو بھیج دوں گا، تو گروپ میں ذرا شیئر کر لیجئے گا، اور پھر آپ سے اب آپ کے پاس ٹائم ہے، اب ہماری اگلی کلاس کب ہوگی؟ بدھ والے دن، ٹھیک ہے؟ تو کلام اچھی طرح سے آپ نے تیار کرنے ہیں جو آپ کو بھیجے جائیں، تاکہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں یہ جو کورس ہے نا بیسیکلی یہ موٹیویشن ہے آپ کی پریکٹس کے لیے۔ عام حالات میں تو انسان پریکٹس نہیں کرتا، جب آپ کو پتہ ہے کہ میرا سمجھیں کہ پیپر ہے یا میں نے کلاس میں جانا ہے یا اساتذہ کو سنانا ہے، تو وہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ میں کم از کم اس کی تیاری کروں۔ تو یہ اگلے بدھ کو جو آپ کی پرفارمنس ہے نا وہ بڑی زبردست ہونی چاہیے، اور سب لوگ جو ہے اس پہ پراپر ذرا محنت کریں، آپ کے پاس پورا ٹائم ہے۔ ابھی تو یہ کہ روز ہو رہا تھا نا تو اس لیے تیاری کا ٹائم اتنا نہیں ملتا، تو اب یہ والا بہانہ ختم ہو گیا آپ کا، تو اب آپ پوری تیاری کے ساتھ جو ہے وہ ٹیچرز بھی اور اسٹوڈنٹس بھی سارے سب سے سنیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔